अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अगर जलसे में शिरकत के लिए और सदर मोहतरम का बयान सुनने के लिए आए तो वो जलसेगाह के अंदर आए और जलसेगाह में आके बैठे। 2-4 मिनट में हज़रत सदर मोहतरम तशरीफ लाने वाले हैं। यहाँ तक आवाज नहीं आ रही है आपकी स्टेज तक। नारे तकबीर, दोनों हाथ मांगे, नारे तकबीर, हज़रत मौलाना अरशद मदनी, हज़रत मौलाना अरशद मदनी, हज़रत मौलाना अरशद मदनी, जमीयत उलमा हिंद जिंदाबाद, मदरसा मदनिया किलगत जिंदाबाद। मोहतरम हज़रात, आपको आवाज दी जा रही है और आप उस आवाज पर लब्बैक कहने तैयार नहीं हैं। ये बड़े ताज्जुब की बात है। इस इलाके के बारे में मशहूर है कि खानवादे मदनी की तरफ से कोई आवाज आती है और इलाका उसको कबूल न करे, ये बईद अल-बईद है। जो हज़रात इधर खड़े हुए हैं दाएं तरफ, वो अंदर आकर के बैठ जाएं। लड़का हज़रात बैठा है और ये बंदे के पीछे से पीछे चले, इधर सामने खड़े ना हो, बेहतर यह है। जो कहा जा रहा है मानने की ताकत रखिए और मानिए उस बात को, उसमें अच्छाई है हमारे लिए। आपको बोलने तशरीफ ला चुके हैं। अब दस्तारखानी का अमल शुरू होगा, उसके बाद सदर मोहतरम का बयान। बैठ जाए आप हज़रात, हज़रत का बयान शुरू हो रहा है और बयान के बाद फिर दस्तारबंदी फरमाएंगे इंशाअल्लाह। उसके बाद निकाह जो प्रोग्राम है वो इधर जो खड़े हैं बेहतर है उसके लिए कि सामने की जगह को करें। यह आपके लिए अकलमंदी की बात नहीं है कि हमारा तासुर गलत जाए। इधर से आप तशरीफ ले जाए उधर बीच की तरफ। रज़ाकार हज़रात लोग उधर खड़े हैं दाएं, यानी उधर से लोगों को बैठाएं बीच में। जब तक ये लोग यहाँ से वहाँ नहीं जाएंगे मैं बैठा रहूंगा खामोश। और मुंतकिल हो जाए, हज़रत का फरमान है। इधर से चले आ जाएंगे।
کو اس طرح سے دکھائیں کہ آپ جو فرما دیں ہم بس کرتے عمل کریں، اس لیے سب ملا کافی بہت جلسہ کا کر بیٹھ جائیں. ادھر پیچھے جو لوگ بنے ادھر بھی آگے بڑھ جائیں. صرف طلبہ اس سے کر رہے ہیں. یہ طلبہ جن کی دفتر بندی ہو رہی ہے یہاں سامنے آ کر بیٹھ جائیں. آہستہ 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 چلو سامنے سے لائن میں لگا کر بیٹھ. اس میں دوسرے لوگ اس میں نہیں آئے دفتر بندی جن کی ہو رہی ہے وہ طلبہ سے بڑھائیں گے. ادھر بیٹھو. وہ پیچھے وہ بیچ میں جا کر رکھا ہوا ادھر سے چلے گئے لوگ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة، وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة، وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة، وإماطتك الحجر والشوك والعظم عن الطريق لك صدقة، وإرشادك الرجل الرديء البصر لك صدقة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدر محترم، علماء کرام، معزز حاضرین جلسہ، آج کے اس جلسے کا اصل اخروی فائدہ حضرت حاجی ایوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو اس مدرسے کے بانی ہیں ان کو پہنچنے والا ہے، اور آج ان کی روح قبر کے اندر خدا کی رحمت سے ہمکنار ہوگی، اور اس مدرسے کی ترقی سے مدارج اور
جنت میں ترقی سے ہمکنار ہوگی۔ مدرسے کا مستقبل اس طرح سے ہوگا، اتنی بڑی تعداد میں قرب و جوار کے مسلمان اس مدرسے کی ترقی کی روداد سننے کے لیے اس طرح جمع ہوں گے، اور تعلیمی سلسلہ بالکل قرآن شریف کے ناظرے اور حفظ قرآن سے آگے بڑھ کر حدیث کی کتابوں تک پہنچے گا، اور مدرسہ انتہائی چین سکون اور اطمینان بغیر کسی اختلاف اور خلف اس طرح سرسبز و شاداب رہے گا۔ حاجی صاحب کی دعا تو یقیناً اور ان کی تمنا اس طرح کی ہوگی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ خود حاجی صاحب مدرسے کے اس ماحول سے بہت زیادہ جاننے والے اور گزرے ہوئے نہیں تھے، شاید ان کے وحی و گمان میں بھی یہ بات نہ ہوگی، لیکن اللہ نے ان کی دعاؤں کو، ان کی تمناؤں کو قبول فرمایا تھا۔ ان کے جانے کے بعد ان کی روحانی ترقی کے لیے مدرسہ ترقی کر رہا ہے، اور اس مدرسے میں جو بچہ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے اس کا ثواب حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچتا ہے۔ تو جو بچے حفظ قرآن کر رہے ہیں، کر چکے ہیں، رمضان میں تراویح میں قرآن کو سناتے ہیں، پڑھتے ہیں، قرآن کی تشریح و تفسیر یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھ رہے ہیں، جو پڑھا رہے ہیں، ایک ایک لفظ کے اندر حضرت حاجی صاحب ثواب میں شریک ہیں۔ اس سے ان کا مرتبہ اور آخرت میں ان کا مقام کتنا بلند و برتر ہوگا، اور آج ان کی روح اس طرح سے خوش ہوگی، اس کا اندازہ ہم اور آپ یہاں دنیا میں نہیں کر سکتے۔ اللہ اس مدرسے کو مزید ترقی عطا فرمائے، اور ہمیشہ کے لیے ان اطراف و جوانب اور قرب و جوار کے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ میرے دوستو، یہ مجمع ہے آپ حضرات کا، آپ صبح سے تقریریں سن رہے ہیں، اور علماء کی تقریریں اسی لیے ہیں تاکہ آپ حضرات کے کان ان قرآن و حدیث کے ارشادات کو سنیں، جس پر عمل کر کے آپ اپنی دنیا کو بھی آباد کر سکتے ہیں اور اپنی آخرت کو بھی آباد کر سکتے ہیں۔ آپ خود بھی ہدایت سے روشناس ہو سکتے ہیں، اور اپنی آنے والی نسلوں کو بھی رشد و ہدایت سے روشناس کرا سکتے ہیں۔ میں نے اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے موجودہ ملک کے حالات کے پیش نظر
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ ہدایات کو جو حدیث کے اندر آتی ہیں آپ کے سامنے پیش کیا ہے، تاکہ آپ ملک کے موجودہ حالات اور ہندوستان میں بسنے والے کچھ مٹھی بھر لوگوں کے نظریے اور ان کی کوششوں کا مقابلہ صحیح طریقے کے اوپر برادران وطن کی ایک بہت بڑی تعداد سے کندھے سے کندھا ملا کر آپ مٹھی بھر لوگوں کا مقابلہ کر سکیں اور اپنے اس ملک میں جس میں ہم اور برادران وطن ہندوستان میں بسنے والے سب لوگ گاؤں در گاؤں ہزاروں سال سے پیار و محبت کے ساتھ رہتے چلے آئے ہیں، ہم اپنی آنے والے زندگی اور آنے والے وقت کو پھر اسی طرف پلٹ کر لے چلے اور پیار و محبت کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکیں۔ میں نے اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کے سامنے نبی کریم علیہ السلام کے کچھ ارشادات کو بیان فرمایا ہے۔ آپ اس چیز کو سنیں، غور سے سنیں اور آپ یہ سمجھیں کہ کوئی بھی آسمانی مذہب دنیا کے اندر آیا ہے تو اس کی تعلیمات رہن سہن میں بود و باش میں کیا رہی ہیں، اور اسلام بھی ایک آسمانی مذہب ہے جو دنیا کے اندر جنگل کی آگ کی طرح پھیلا ہے۔ اس کے پھیلنے کی بنیاد کیا تھی، کیا تعلیمات تھی جن پر اللہ کے نبی نے روشنی ڈالی، صحابہ اور بعد کے آنے والے مسلمانوں نے اس کو اپنے سینے سے لگایا اور اسلام ہلتا پھولتا رہا ہے، یہاں تک کہ ہندوستان، چین، یہی نہیں اورا میں چاہیے، جاپان، آسٹریلیا، ہندوستان کے مشرق و مغرب کے اندر، شمال و جنوب میں دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک پھیلا ہے اور پھیل رہا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام اور کسی بھی مذہب کی بنیاد عقیدے کے اوپر ہے۔ ہر مذہب کے ماننے والوں کا ایک عقیدہ ہے، اسلام کا بھی ایک عقیدہ ہے، اور اس عقیدے کی بنیاد جس کے بغیر مذہب نہیں ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اسی کو ایمان کہا جاتا ہے۔ یہ اسلام کی کوئی انوکھی چیز نہیں ہے، بلکہ ہر نبی حضرت آدم سے لے کر ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی اس بنیادی عقیدے کو لے کر اللہ کے پاس سے آیا ہے۔ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ بعد میں عقیدے بدل گئے، لوگوں نے بدل دیے، لیکن بنیادی عقیدہ وہی تھا۔
اللہ اس عقیدے کی حفاظت کرتا رہا ہے۔ جب کبھی اس عقیدے کو بدلنے کے لیے لوگ کھڑے ہوئے اور ان کا جادو چلنے لگا، اللہ نے کوئی نہ کوئی نبی دنیا میں بھیج دیا، پھر اس نے دنیا کو وہی تعلیم دی، وہ تعلیم دے کے چلا گیا، اس کی تعلیم پر عمل ہوا، پھر جب وہ عقیدہ توحید لا الہ الا اللہ پھر لگا کے پوچھ رہا ہے، اللہ نے پھر نبی کو بھیج دیا۔ ہم اس بنیاد پر یہ مانتے ہیں، اگر یہ صحیح ہے کہ حضرت آدم کو اللہ نے دنیا میں اتارا ہے ہندوستان میں، تو ہمارا ماننا مستحکم ہوگا کہ ہمارے اس ملک کا اصلی عقیدہ بھی لا الہ الا اللہ، اس لیے کہ حضرت آدم نبی تھے اور ہر نبی نے جس عقیدے کو دیا ہے وہ ایک ہی عقیدہ ہے، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شک نہیں ہے، ساری دنیا اس کو مانتی ہے۔ ہمارے ملک میں بھی اگر آپ سادھو سنتوں سے پوچھیں گے، وہ ساری دنیا کا پیدا کرنے والا آسمان والے ہی کو بتاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آج سے لاکھوں سال پہلے حضرت آدم جس عقیدے کو لے کر آئے تھے، اگرچہ آج بت پرستی ہے، شرک ہے، کفر ہے، لیکن وہ آدم علیہ السلام کا لایا ہوا عقیدہ کسی نہ کسی رنگ میں آج بھی موجود ہے۔ آپ اس کو بھگوان کہیے یا ایشور کہیے، آج بھی پوچھئے تو اسی کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ ہمارا اسی عقیدے کو ہمارے یہاں نام ہے ایمان۔ یہ عقیدہ پہنچایا ہے جس نے ہمیں شرک و کفر کی ظلمتوں میں اس اندھیروں سے نکال کر ہمیں لا الہ الا اللہ کا سبق کس نے سکھلایا؟ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ ہے، چونکہ اللہ کے رسول ہیں، انہوں نے جو بات فرمائی وہ حق ہے، جو کام کیا وہ حق ہے، اس لیے کہ وہ رسول اللہ ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ ایک ہے، کوئی شریک نہیں، ہم دل و جان سے مانتے ہیں، جو فرمایا وہ حق ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس کا نام ہے ایمان۔ یہ مذہب کی بنیاد ہے، بغیر ایمان کے کوئی جنت میں نہیں جائے گا، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ دوسری چیز ہے عبادت، اللہ کے لیے عبادت، وہی اللہ جس کا کوئی شریک نہیں، اس کا نہ کوئی رنگ ہے، نہ روپ ہے، نہ جسم ہے، نہ کوئی صورت ہے، ہر چیز سے مبرہ، اس کی عبادت، اس کے سامنے سجدہ کرنا، جھکنا، اسی کو سارے جہان کا مالک و مختار ماننا، اسی کے لیے روزہ رکھنا، اسی کے لیے حج کرنا، اسی کے لیے صدقہ کرنا، زکات دینا، اسی کی نماز پڑھنا، اسی کے لیے قرآن، جس کو عبادت کہتے ہیں۔ بغیر اس کے ایمان کامل نہیں ہوگا، عقیدہ مکمل نہیں ہوگا۔ تو سب سے نمبر اول چیز ہے عقیدہ، ایمان۔
غلط ہے. ابھی ایک تیسری چیز اور رہ گئی ہے. وہ تیسری چیز اتنی اہم ہے کہ اگر دنیا کے اندر اس تیسری چیز کو کسی مسلمان نے نماز روزہ کرنے والے نے چھوڑ دیا، صحیح رخ پر نہیں چلا، تو اس کا روزہ، اس کی نماز کل میدان محشر میں لٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی، لابھدائک نہیں رہے گی. دنیا میں جو کمایا تھا سب لٹ گیا. وہ تیسری چیز اتنی ضروری ہے، اس کو سمجھنا چاہیے. مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ لیا، نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، زکات دے لی، حج کر لیا اور مکمل. اس کی یہ سوچ غلط ہے. ابھی ایک تیسری چیز رہ گئی، وہ اسلام کی بنیاد ہے. یہ تین چیزیں مل کر اسلام مکمل بنے. مسلمان یہ سمجھتا ہے نہیں، دو چیزیں ہو گئی اسلام مکمل ہو گیا. غلط ہے. تیسری چیز ساتھ آئے گی تب اسلام مکمل ہوگا. وہ تیسری چیز وہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. وہ کیا ہے تیسری چیز؟ ایک مسلمان کا دوسرے انسان کے ساتھ، مسلمان کے ساتھ نہیں، دوسرے انسان کے ساتھ ویوہار، معاملات، لین دین، اٹھنا بیٹھنا، اس کے حقوق کی ادائیگی. مسلمان نہیں، ایک مسلمان کا دوسرے انسان کے ساتھ ویوہار کیا ہونا چاہیے. وہ اتنی بڑی چیز ہے، اتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ کا نبی صحابہ سے پوچھتا ہے من المفلس، یہ بتاؤ فقیر کون ہے مفلس؟ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ، مفلس کہتے ہیں جس کے پاس پیسہ کوڑی نہ ہو، درہم دینار. فرمایا میری امت میں صحیح فقیر وہ ہوگا قیامت کے لیے جو دنیا میں نماز پڑھتے ہوئے، روزہ رکھتے ہوئے، حج عمرہ کرتے ہوئے، زکات دیتے ہوئے، ہر کام اچھا کرتے ہوئے مرا، اور کل قیامت کے دن اس کے ساتھ اس کے روزے بھی ہیں، زکات بھی ہے، صدقہ بھی ہے، حج بھی ہے، نمازیں بھی ہے، سب لے کر آئے. لیکن اس کا معاملہ اچھا نہیں تھا، ویوہار اچھا تھا. اس کا مال لے لیا، اس کی زمین پر قبضہ کر لیا، اسے قتل کر دیا، اس کی دل کو دکھایا، اسے گالی دی، اس کے ساتھ ویوہار اچھا نہیں تھا. ایک حق نے خدا کی ہے، اے اللہ ہمارا حق دلوا، ہمارا حق دلوا، ہمارا حق دلوا، ہمارا حق. وہاں تو روپیہ پیسہ ہے نہیں، جس کا جو دنیا میں لیا تھا، روپیہ لیا تھا، زمین لی تھی، مکان لیا تھا، وہاں کچھ نہیں ہے. ہاں اس کے روزے، اس کی نماز، اس کا حق، اس کا صدقہ اس کے ساتھ ہے. اللہ جتنا اس نے دنیا میں ظلم کیا تھا اس کے برابر جو اس کی نماز، روزے، حج، صدقے کا ثواب ہے اس کو دے گا. جس مظلوم کا حق دنیا میں لیا تھا اس کے نماز روزے کا ثواب اس کو دیا جاتا رہے گا. اگر سب کا حق چکتا ہو گیا چلو چھٹی ہوئی، اگر نہیں ہوا اور لوگ پھر بھی کھڑے اللہ ہمیں تو کچھ ملے گی نہیں، اور اس کے پاس
کچھ ہے ہی نہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان کے گناہوں کو لے کر کے مظلوموں کے اس بدنصیب کے سر پر ڈال کے جہنم کا ٹکڑا بنا دیا جائے گا. یہ اتنا اہم ہے معاملہ. رحم صاحب کسی کا حق لے لینا دنیا کے اندر، کسی کے دل کو تکلیف، وہ ہے کون؟ مسلمان ہے، ہندو ہے، کرسچن ہے، سکھ ہے، کون اس سے کوئی بھائی نہیں. دوسرے کا حق لیا ہے کل دینا پڑے گا. اگر کچھ نہیں ہوگا اس کی عبادتیں جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ نماز روزہ کر لیا مکمل نہیں، یہ سب لٹ گئی. کیوں؟ دوسرے کا حق نہیں دیا. اگر دوسرے کے حق کو ادا کرتا ہے تو کیا ہوگا سوال؟ اس حدیث میں وہی فرمایا. اللہ کا نبی فرماتا ہے امرک بالمعروف ونہیک عن المنکر صدقۃ. تیرا کسی دوسرے کو اچھے کام کا آدیش دینا. بھائی جو کسی کو گالی دیتا ہے، اپنی زبان کو خراب کرتا ہے، جو داڑھی منڈواتا ہے، رسول اللہ نے کبھی داڑھی منڈوائی ہے؟ جو اس کی صورت اچھی نہیں لگتی ہے، کیوں رکھنے طریقے پاجامہ کرتا ہے؟ اللہ کے نبی نے دیکھا تو چہرہ غصے کے مارے تما گیا، خشک ہو گیا. کیا اللہ کے نبی کے کہنے پر نہیں چلتا ہے؟ کیوں حرام کھاتا ہے؟ کیوں دوسرے کو گالی دیتا ہے؟ کیوں غیبت کرتا ہے؟ نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ روزہ کیوں نہیں رکھتا؟ اپنے ماں باپ کا احترام کیوں نہیں کرتا؟ اپنے پڑوسی کا کیوں نہیں ادب کرتا؟ کسی کو بھی تیرا اچھی چیز کا حکم دینا، برائی سے روکنا، وہ ہے کون؟ مسلمان ہے، ہندو ہے، کرسچن ہے، اس سے کوئی بات نہیں. تیرا کسی دوسرے کو اچھائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اللہ کا نبی فرماتا ہے صدقہ ہے. اور صدقے کا ثواب کیا ہے جانتے ہو؟ اللہ کا نبی فرماتا ہے الصدقہ تطفئ غضب الرب. تیرے گناہوں پر جو اللہ کو غصہ آتا ہے، صدقے میں اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ وہ تیرے اللہ کے غصے کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر باپ اپنی اولاد کو برائی سے روکتا ہے، باپ اپنی اولاد کو اچھائی کا آدیش دیتا ہے، کوئی گاؤں کا مکھیا گاؤں میں بسنے والوں کو اچھائی کا، پیار و محبت کا حکم دیتا ہے، دشمنی اور بغض سے روکتا ہے، کوئی شہر کا بڑا آدمی، اسمبلی کا ممبر، جس کا جتنا بڑا دائرہ ہے وہ اس کے اندر کام کرتا ہے، لوگوں کو اچھائی کا آدیش دیتا ہے، برائیوں سے روکتا ہے، یہ اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اس کے گناہوں پر جو اللہ کا غضب اٹھ رہا ہے، اللہ کے اس غضب کو ٹھنڈا کر دے گا. یہ رہن سہن ہے. آج کوئی کسی کو روکتے ہی نہیں. مدرسے اسی لیے بنائے جاتے ہیں، مدرسوں کا یہی کام ہے. پھر فرماتے ہیں آگے وَإِفْرَاغُكَ مِنْ ذَنْبِكَ فِي جَنْبِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ. اللہ کا نبی فرماتا ہے تو اگر کنویں سے پانی لے رہا ہے، تیرے پیچھے دوسرا کھڑا ہوا ہے، تو اپنے برتن کو بھر لے تو پھر یہ پانی نکال کر اپنے برتن کو بھرے گا.
اگر تو نے پانی بھرا اور نکالا کنویں سے، اپنا برتن بھرنے سے پہلے پیچھے والے کے برتن کو بھر دیا، اللہ کا نبی فرماتا ہے یہ بھی صدقہ ہے۔ کیا مطلب؟ تیرے اللہ کا غصہ تیرے گناہوں کے اوپر ہو رہا ہے، تیرا اس کے برتن میں پانی ڈال دینا اپنے برتن سے پہلے اللہ کے غصے کی آگ کو ٹھنڈا کر دے۔ یہ ایک چیز نہیں ہے، ہر جگہ آدمی اپنے لابھ حاصل کرنے سے پہلے دوسرے کو لابھ جہاں پہنچائے گا وہ سب ہوگا۔ دنیا اپنے لابھ کے پیچھے پاگل اور دیوانی ہے۔ مثال ایک تھی، چھوٹی سی مثال، اپنا برتن بھرنے سے پہلے دوسرے کا برتن بھر لو۔ کیا مطلب ہے؟ دنیا میں کوئی بھی کام کر اپنے لابھ اٹھانے سے پہلے دوسرے کو لابھ پہنچا، یہ بھی تیرا بھائی ہے۔ تو اور تیرے اور وہ ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہے۔ انسان بھائی ہے۔ اگر تو اپنے لابھ کا بندہ نہیں ہے، بس اپنی سوچتا ہے، کسی دوسرے کی نہیں سوچتا، تیرا ویوہار دنیا میں خراب ہے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ اللہ کا غصہ تیرے اوپر ہو رہا ہے، وہ ٹھنڈا پڑ جائے، تو تو اپنے لابھ کو نمبر 2 پہ دوسرے کے لابھ کو نمبر 1 رکھ۔ اللہ کا غصہ تیرے اوپر ٹھنڈا ہو جائے۔ ایک مسئلہ نہیں ہے پانی بھرنے کا، یہ تو ایک لائن دے رہا ہے اپنی امت کو۔ رسول اللہ اس لائن پر چلو، آج دنیا کے اندر جتنا ہے برائی ہے وہ سب اس سے آدمی اپنے لابھ کو لابھ سمجھتا ہے، دوسرے کے لابھ کو لابھ نہیں سمجھتا۔ اللہ کا نبی توحید فرما ہے، لابھ اٹھا، دنیا ساری تیرے لیے بنی ہے، لیکن دنیا میں اس طرح جی کہ تیرے جان والے کون لوگ ہیں، ان کے لابھ کو اپنے لابھ سے اوپر ترجیح دے۔ یہ جو ہے اللہ کا نبی دوسرے کے پیٹ کو بھرتا ہے، اپنے پیٹ سے پتھر بنتا ہے، وہی تو چیز ہے۔ اپنے برتن کو بھرنے سے پہلے دوسرے کے برتن کو بھر، پیٹ بھی تو ایک برتن ہے۔ زندگی کے ہر شعبے کے اندر صبح سے شام تک لابھ اٹھا دنیا سے بڑی باتیں یہ دنیا کی ہے، لیکن اپنے لابھ سے پہلے دوسرے کے لابھ کو پہنچانے کی کوشش کر۔ اس سے کیا ہوگا؟ دنیا میں مجھے لگتا ہے کہ میرا نقصان ہو گیا، مگر اللہ فرماتا ہے یہ صدقہ ہے تیرے اوپر جو اللہ کو غصہ ہے، اس غصے کی آگ کو ٹھنڈا کرنے والا ہے۔ یہ رہن سہن کا کیسے رہے انسان مسلمان دنیا کے اندر؟ ساری دنیا کہتی ہے کہ اسلام دہشت گردی کا مطلب ہے۔ مدرسوں میں اسلام پڑھایا جاتا ہے، یہ دہشت گردی کا اڈا ہے، اور جو پڑھتے ہیں طلبا اور مولوی بنتے ہیں وہ دہشت گرد ہیں، اسلام پڑھتے ہیں۔ حالانکہ اسلام کی تعلیم یہ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ترمذی کی حدیث ہے، میں اپنے پاس سے کچھ نہیں کہہ رہا ہوں۔ جو اسلام دنیا میں جینے کا یہ تصور اور تعلیم دے رہے ہیں، اسلام کو دیکھ کے دہشت گردی کا مطلب ہے۔ تیسری چیز فرماتے ہیں وَإِنسَانُ الرَّجُلَ فِي عَرْضِ الضَّلَالِ لَكَصَدَقَةٌ، کسی ایسی جگہ جہاں کسی آدمی کو راستہ نہیں مل رہا ہے، راستہ بھول گیا ہے، آپ سے
کہ بس اسٹینڈ کدھر ہے، ریلوے اسٹیشن کہاں ہے، فلانے آدمی کا گھر کہاں ہے، تیرا اسے راستہ بتا دینا۔ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صدقہ، یہ صدقہ ہے، اللہ کو اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے کہ تیرے گناہوں پر جو اس کا غصہ بڑھ رہا ہے اس آگ کو اوپر پانی ڈالے۔ ارشاد کر رجل فرمایا، ارشاد کر مسلم نہیں فرمایا، کسی آدمی کو راستہ بتا دیا، اس آدمی کا دھرم کیا ہے، اس کا مذہب کیا ہے، وہ کس کی پوجا کرتا ہے، اللہ کو مانتا ہے نہیں مانتا، اس سے کوئی بحث نہیں ہے، تو اسی اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے۔ یہ بھی صدقہ ہے اللہ کے حصے کے آپ کو ٹھنڈا کرنا ہے۔ یہ مسلمان کی زندگی ہے، جو نہیں اپناتا وہ اپنا قبول کرتا ہے، اللہ کے رسول کی تعلیم تو یہ ہے۔ پھر فرماتے ہیں وَإِمَاطَتُكَ الْحَجَرَ وَالشَّوْكَ وَالْعَظْمَ لَكَ صَدَقَةٌ، راستے میں پتھر پڑا ہے، ہڈی پڑی ہے، لوہا پڑا ہے، ٹھوکر لگے گی کسی کو، پیر زخمی ہو جائے گا، تو اٹھا کر کے اس کانٹے کو دوسری طرف پھینک دیتا ہے تاکہ کسی کو کشٹ نہ پہنچے۔ فرماتے ہیں یہ بھی صدقہ ہے۔ اس راستے پر تو سب چلتے ہیں، ہندو بھی چلتا ہے، مسلمان بھی چلتا ہے، بڑا بھی چلتا ہے، چھوٹا بھی چلتا ہے۔ فرماتے ہیں کسی کو تیری ذات سے تکلیف نہ پہنچے، نہیں، اگر تکلیف پہنچ رہی ہے اس تکلیف کو دور کرنا۔ تو نے اگر اپنے جیون کو اس طرح بتایا کہ اس کا مطلب ہے تو رات اور دن اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے پر لگا ہوا ہے۔ وہ آدمی کون ہے، ہندو ہے، مسلمان ہے، کوئی وجہ نہیں۔ آج تو ساری دنیا میں سیاست چل رہی ہے، یہ ہندو ہے، یہ مسلمان ہے، اس کو سینے سے لگاؤ، اسے سینے کا حق دو۔ اسلام کی تعلیم تو یہ نہیں ہے، اسلام کی تعلیم تو یہ ہے جو بندے اسلام۔ ترمذی کی حدیث ہے جسے اعتماد نہ ہو وہ دیکھ لے حدیث ہو، اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، اسلام ایسا مذہب ہے کہ رسول اللہ کی ساری زندگی آئینے کی طرح حدیث میں موجود ہے۔ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کسی رسول کی زندگی کو اس کی امت محفوظ